بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ مسئلہ نمبر 512 ہے 512 اذا طلق غیر الامامی زوجتہ بطلاق صحیح علی مذہبہ فاسد حسب مذہبنا جاز للامامی اقرارا لہ علی مذہبہ ان یتزوج مطلقتہ بعد انقضاء عدتها۔ یہاں پہ جب یہ تفصیل بیان ہو چکی کہ ہمارے ہاں جو طلاق کی شرائط ہیں وہ 11 شرائط ہیں اور وہ بڑی سخت ہیں ان کا پورا ہونا، جبکہ جو غیر امامیہ ہیں یعنی جو ہماری تعبیر رائج ہے کہ اہل سنت کے ہاں یہ شرائط نہیں ہے۔ کتاب النکاح میں یہ بیان کیا تھا کہ کف جو شریعت میں ضروری ہے نکاح میں وہ فقط مسلمان ہونا ہے، اہل ایمان ہونا یہ کف کے اندر کیا شرط نہیں ہے، لہذا سنی شیعہ شیعہ سنی کی کیا شادی ہو سکتی ہے۔ فقط وہ مکروہ یہ قرار دیا تھا کہ لڑکی اگر شیعہ ہے تو اس کی شادی جو ہے وہ سنی سے جو ہے وہ غیر شیعہ سے کیا مکروہ ہے، فقط باطل نہیں ہے۔ اچھا، تو اب یہاں پہ صورتحال کیا ہوتی ہے کہ جب شوہر جو ہے وہ اہل سنت میں سے ہوگا، وہ جب بیوی کو طلاق دے گا تو وہ تو اپنے مذہب کے مطابق دے گا، بیوی کیا ہے وہ تو شیعہ ہے، تو اب اگر شوہر کے مذہب کو دیکھا جائے تو طلاق صحیح ہونی چاہیے، لیکن اگر بیوی کے مذہب کو دیکھا جائے تو شرائط ہی پوری نہیں ہے، طلاق بدعی بن رہی ہے، طلاق نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس میں ہمارے پاس معیار کیا ہے؟ تو یہاں پہ جو روایات اہل بیت علیہ السلام میں معیار دیا گیا کہ طلاق کے مسئلے میں جو معیار ہے وہ شوہر کا کیا مذہب ہے، شوہر کے کیا مذہب کو دیکھا جائے گا۔ اگر اس کے مذہب کے مطابق جو ہے وہ طلاق ہو جاتی ہے تو جو شیعہ اس کی بیوی ہے وہ بھی اسی جو ہے وہ طلاق ہونے کو کیا اپنائے گی، وہ یہ نہیں کہے گی کہ بھئی شرائط ہی پوری نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو قانون ہمیں دیا گیا ہے کہ اس کے کیا ہے مذہب کو کیا دیکھا جائے گا اور اس کے مذہب کے مطابق اقرار کیا اس سے کروایا جائے گا۔ یعنی اگر وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ طلاق نہیں ہوئی کیونکہ شرائط پوری نہیں ہے تو ہم کہیں گے اپنے مذہب کو دیکھو بھئی، آپ ہمارے مذہب کو نہیں دیکھو گے، تو لہٰذا اس کے ہاں جو ہے وہ رجوع کرنی جائز نہیں ہوگا۔ اس کی جو بیوی ہے وہ شیعہ جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ حرام ہو جائے گا کہ اس کے ساتھ کیا رہے، یا اس نے 3 دفعہ طلاق کہہ دیا وہ کیا جدا ہو جائے گی۔ تو لہٰذا اس سے کیا کہتے ہیں کہ طلاق کے مسئلے میں شوہر کے مذہب کو دیکھا جائے گا، جبکہ نکاح کے مسئلے میں دونوں کے کیا مذہب کو دیکھا جائے گا۔ اس کی وجہ فقہی طور پہ واضح ہے کہ نکاح جو ہے وہ عقد ہے، اس میں ایجاب اور قبول ہوتا ہے، اور طلاق کو کیا کہتے ہیں ایقاع کہتے ہیں، یہ فقط شوہر کی طرف سے ہوتی ہے، اس میں بیوی کا راضی ہونا پیچھے بیان کیا تھا وہ بھی شرط نہیں ہے اور بیوی کو بتانا بھی شرط نہیں ہے، اس میں فقط شوہر کا کیا مذہب چلتا ہے۔ اب اسی کی کیا ہے یہ مثالیں دے رہے ہیں کہ اذا طلق غیر الامامی زوجتہ، غیر امامی نے طلاق دی اپنی بیوی کو بے طلاق صحیح علی مذہبی، اور طلاق ایسی دی کہ جو صحیح علی مذہبی ہے، اس کے مذہب کے مطابق کیا صحیح ہے، لیکن فاسد حسب مذہبنا، اور ہمارے مذہب کے مطابق کیا ہے فاسد ہے۔ تو اب کیا ہے یہ طلاق ہو جائے گی، ایک بندہ جو ہے وہ شادی کرنا چاہتا ہے اس کی متعلقہ سے، کہتے ہیں کہ جاز للامامی، تو ایک شیعہ کے لیے امامی کے لیے جائز ہے کہ اقرار علی مذہبی، اس کے مذہب کے اوپر کیا اقرار کرتے ہوئے کیا جائز ہے کہ ان یتزوج مطلقتہ، کہ وہ اس کی مطلقہ سے کیا کر لے شادی کر لے، کب؟ بعد انقضاء عدتها، اس کی عدت گزرنے کے بعد، لیکن عدت بھی گزرنا کب شرط ہوگا کہ اذا کانت ممن، کہ جب وہ خاتون ان خواتین میں سے ہو کہ تجب علیہ العدت فی مذہبہ فی مذہب غیر الامامی، ان خواتین میں سے ہو کہ جس کے اوپر عدت گزارنا واجب ہوتا ہے کس کے مذہب میں؟ غیر امامی کے مذہب میں۔ یعنی ان سے ہم پوچھیں گے کہ اگر فرض کریں کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ یاسا کے اوپر عدت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر ان کے مذہب کے مطابق عدت ہے تو پھر اس کو کیا ہے انتظار کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہہ سکتا ابھی طلاق ہو گئی ہے تو خاتون یاسا ہے اس کے لیے جو عدت گزارنا شرط ہی نہیں ہے، ہم کہیں گے نہیں اس کے مذہب کو دیکھو طلاق میں، اگر ان کے ہاں عدت شرط ہے تو اس سے کیا کرنا پڑے گا انتظار کرنا پڑے گا۔ یا جو ہے وہ خاتون کا غیر مدخول بہا ہے،
یعنی رخصتی نہیں ہوئی تھی، جماع ہی نہیں ہوا تھا، اس کو طلاق ہو گئی، تو اب یہ بندہ شادی کرنا چاہتا ہے شیعہ، تو یہ کہتے ہیں ہمارے ہاں تو اس کی عدت نہیں ہوتی. ہم پوچھیں گے نہیں اس سے پوچھو، اگر ان کی فقہ میں ہے، فقہ حنفی میں ہے اس کے اوپر عدت گزارنا، چاہے ایک حیض کی ہو یا کچھ دنوں کی ہو، تو وہ عدت گزارنا کیا ہے ضروری ہوگا. تو لہٰذا جو ہے وہ طلاق اور عدت دونوں میں جو مسئلہ ہے وہ کس کا چلے گا؟ غیر امامی کے مطابق کیا چلے گا. کما یجوز للمطلقۃ نفسها اذا كانت من الامامیت، اور اسی طریقے سے جائز ہے مطلقہ جس خاتون کو طلاق ہوئی ہے اس کے لیے بھی جائز ہے اگر وہ کیا خود شیعہ ہے، خود امامی ہے، شوہر کیا سنی، خود کیا امامیہ میں سے ہے، اس کے لیے بھی جائز ہے. کیا جائز ہے کہ ان تتزوج من غیرہ، کہ وہ بھی کیا کرے من غیرہ، من غیر الامامی، جو اس کا شوہر تھا اس کے علاوہ کسی اور سے شادی کر لے، اور وہ بھی کیا کذالک اسی طریقے سے ہوگا عدت گزارنے کے بعد، اگر اس کی کیا ہے اس کے مذہب کے مطابق، شوہر کے مذہب کے مطابق کیا بنتی ہے عدت بنتی ہے. تو لہٰذا جو ہے وہ ایک سنی اگر طلاق دے گا تو شیعہ مرد اور شیعہ خواتین اور خود اس کی بیوی وہ اسی کے کیا مذہب کو فالو کریں گی طلاق کے مسئلے میں اور عدت کے مسئلے میں، وہ یہاں پہ جو ہے وہ اپنا مذہب کیا لے کر نہیں آئیں گے. اور اسی طریقے سے شیعہ کے علاوہ کیا نام ہے مسلمان کے علاوہ کافر میں ہی چلے گا. اگر ایک کافر نے اپنی بیوی کو طلاق دی، ان کے اپنے مذہب کے مطابق طلاق دی، اب بیوی کیا ہے اس کی جو ہے وہ بعد میں کیا مسلمان ہو جاتی ہے، یا فرض کریں وہ اہل کتاب میں سے ہے تو اس کے ساتھ کوئی نکاح کرنا چاہتا ہے تو غیر دامین کرنا چاہتا ہے جو جائز ہوتا ہے، تو اب وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا کہ یہ تو مطلقہ ہے. ہم کہیں گے کون سی طلاق، شرائط پوری تھیں؟ وہ کہے کہ نہیں یہاں پہ شرائط کو نہیں دیکھنا، اس کا شوہر کرسچن ہے تو وہ ان کے مذہب کے مطابق دیکھنا ہے کہ طلاق کیسے ہوتی ہے ان کے یہاں. اگر ان کے یہاں بیوی بھی طلاق دے سکتی ہے خود کو، بلکہ شوہر کو دے سکتی ہے، تو وہ ہو جائے گی طلاق ان کی، اور یہ کہ آگے شادی کر سکے گا. تو لہٰذا کیا یہی قانون کیا چلے گا. اسی طریقے سے نکاح میں بھی یہی قانون چلتا ہے کب کہ اگر کسی اور سے نکاح کرنا ہے تو وہ ان کے نکاح کو بھی کیا ان کی مذہب میں ٹھیک مانا جاتا ہے. اگر وہ خاتون کیا شادی شدہ ہے اہل کتاب تو اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا کون سا نکاح ہے، ہماری شرائط کے مطابق تھوڑی ہے، نہیں وہ اس کے مذہب کا جو نکاح ہے اسی کو ہم کیا کریں گے قبول کریں گے. تو طلاق میں بھی کیا یہی قانون چلے گا. اچھا یہ تو کیا تھی ایک طلاق کی بات تھی. وہاں کذا اور اسی طریقے سے ہے کہ اذا طلق غیر الامامی زوجتہ ثلاثا، کہ غیر امامی نے اپنی بیوی کو کیا 3 طلاقیں دے دیں، وہو یرا وقوع ثلاثا، اور وہ یہی سمجھتا ہے کہ 3 طلاقیں ہو گئی ہیں اپنے اس کے مذہب کے مطابق، اور کیا سمجھ رہا ہے کہ وہ حرمتها علیہ ہے، اور یہ خاتون اس کے اوپر کیا حرام ہو گئی ہے، حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور سے کیا ہے پھر نکاح نہ کرے، وہی حلالہ والی بات. یعنی وہ سمجھ رہا ہے کہ بس 3 طلاقیں ہو گئی ہیں، یہ خاتون میرے اوپر حرام ہو گئی ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ کیا اس کے اس نظریے کو بھی مان لیں گے؟ کہتے ہیں ہاں بالکل، اقر علی مذہبہ، یہاں پہ اقرار کیا جائے گا اسی کے مذہب کے مطابق. اگر وہ کہہ رہا ہے کہ یہ خاتون میرے اوپر حرام ہو گئی ہے تو اب ہم اسے نہیں کہیں گے کہ بھئی تم جو ہے وہ تمہارے جو مذہب میں ہے حلالہ کی ضرورت پڑ جاتی ہے 3 طلاقوں کے بعد، جس میں رجوع بھی تم نے نہیں کیا ہوا، تو لہٰذا حلالہ کی ضرورت نہیں ہے، تم دوبارہ رجوع کر لو یا نکاح کر لو بغیر حلالہ کے. ایسا نہیں کہہ سکتے. ہم کہیں گے نہیں، اس نے جس مذہب کو اپنایا ہے اور جو اس کا نظریہ اسی کے مطابق ہے وہ چلے گا. فلو رجع الیہا، اگر وہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے تو حکمہ ببطلان رجوعی، تو یہاں پہ کیا حکم لگے گا کہ اس کا رجوع کرنی باطل ہے. تو کہیں گے بھی یا تو تم شیعہ ہو جاؤ، ٹھیک ہے شیعہ نہیں ہوتے اپنے مذہب پہ ہو تو پھر اپنے مذہب کے مطابق تو چلو. فیجوز للامامی، پس یہاں پہ امامی کے لیے جائز ہے کہ یتزوج مطلقہ تو ہو، کہ وہ اس کے مطلقہ سے شادی کرے بعد انقضاء عدتها، جب اس کی عدت گزر جائے، وہ بھی کب؟ اذا كانت ممن تجب علیہ العدۃ فی مذہبی، کہ جب وہ خاتون ان خواتین میں سے ہو کہ اس غیر امامی کے مذہب کے مطابق جس کے اوپر کیا عدت گزارنا ضروری ہوتی ہے. کما یجوز للمطلقۃ الامامیہ، جیسا کہ جائز ہے کہ اس کی جو بیوی مطلقہ ہوگی اور وہ شیعہ ہے اس کے لیے بھی جائز ہے کہ ان تتزوج من غیرہ، وہ اس کے علاوہ کسی اور سے شادی کر لے کیونکہ طلاق ہو گئی ہے. کذالک، یعنی وہ بھی تب جب عدت کیا اپنی گزار لے، اگر اس کے اوپر کیا عدت گزارنا ضروری ہے. تو یہاں تک خلاصہ کیا ہوا کہ غیر شیعہ جو طلاق دیتا ہے 1 طلاق دے یا 3 طلاقیں دے، اس کے اسی قانون کو ہم مانیں گے اور چلیں گے، بیوی چاہے اس کی شیعہ ہوتی رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اذا طلق غیر الامامی زوجتہ بطلاق صحیح علی مذہبہ فاسد عندنا. اچھا ثم رجع، اب کیا ہوتا ہے کہ اس نے اپنے مذہب کے مطابق صحیح طلاق دی ہے جو ہمارے مطابق کیا فاسد تھی. ثم رجع الی مذہبنا، اب وہ کیا ہو گیا ہمارے مذہب کی طرف واپس آ گیا، ٹھیک ہے جی، یعنی شیعہ ہو گیا. تو اب کیا کریں گے؟ وہ طلاق اس نے جو گزشتہ دی تھی اس کا کیا بنے گا؟
کہتے ہیں کہ یلزمہ، اس کے لیے لازم ہے کہ ترتیب و آثار صحت علی طلاق سابق، کہ جو اس نے گزشتہ طلاق دی ہے اس کے صحیح ہونے کے اثرات کو کیا کرے، مرتب کرے۔ وہ یہ نہ کہے کہ وہ میری طلاق کیا باطل ہے، کیونکہ جب اس نے طلاق دی تھی تو اس وقت وہ کیا تھا، اپنے مذہب کے مطابق تو اس نے صحیح طلاق دی تھی، تو وہ طلاق اب بھی کیا ہے، صحیح شمار ہوگی، اس کے کیا ہے آثار صحت کو کیا ہے مرتب کرے گا۔ یہاں پہ بھی 3 طلاق کی بات نہیں ہو رہی، ایک طلاق کی بات ہو رہی ہے، یعنی ایک طلاق کے آثار صحیح وہ مرتب کرے گا۔ وَقَضَى زَوْجَتَهُ غَيْرَ الْإِمَامِيَّةِ، اسی طریقے سے جو اس کی بیوی ہے غیر امامیہ یعنی سنی ہے، ترتب علیہ آثار الطلاق سے صحیح، اس کے اوپر بھی کیا ہے صحیح طلاق کے آثار کیا ہو جائیں گے، مرتب ہو جائیں گے، یعنی وہ جدا ہونا پڑے گا۔ وَإِن رَجَعَتْ إِلَى مَذْهَبِنَا، اگرچہ اس کی بیوی کیا ہو جائے، ہمارے مذہب کی طرف واپس آ جائے۔ تو کہنے کا کیا مطلب ہے کہ طلاق دینے کے بعد جو سنی ہے وہ شیعہ ہو جائے، یا اس کی جو بیوی ہے وہ شیعہ ہو جائے، بیوی کے تو ویسے مذہب کا فرق نہیں پڑتا، تو پھر کیا وہ طلاق باطل ہوگی؟ کہتے نہیں، پھر بھی وہ طلاق باطل نہیں ہوگی، طلاق پھر بھی کیا رہے گی، صحیح رہے گی، اور وہ اسی کے مطابق کیا کریں گے، عمل کریں گے۔ فَلَوْ كَانَ طلاق رجعیًا، اور اگر اس نے جو طلاق دی ہے وہ طلاق رجعی ہوئی، رجعی طلاق کون سی ہوتی ہے؟ جس میں شوہر رجوع کر سکتے ہیں عدت کے دوران، اللہ تقدیر وجدانی لشرائط، یعنی اس بنیاد پہ کہ اگر اس طلاق میں پائی جاتی ہوں کون سی شرائط، لشرائط المعتبرۃ عندنا، وہ شرائط کہ جو ہمارے نزدیک کیا ہوتی ہیں، معتبر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اب جو طلاق رجعی اس کی کب بنے گی، کہ اگر اس طلاق رجعی کے اندر وہی شرائط موجود ہوں کہ جو ہمارے اندر کیا ہیں، موجود ہیں ہمارے مذہب میں۔ تو ہمارے مذہب میں طلاق رجعی کیسے بنتی ہے، وہ آگے کیا بعد میں بیان کریں گے۔ یعنی جو اس نے ابھی رجوع کرنا ہے نا، تو رجوع کب کر رہا ہے، یہ جب شیعہ بنا ہوا ہے، تو شیعہ بنتے ہوئے اب رجوع کے احکام اور رجوع کی شرائط کون سی دیکھے گا، شیعہ مذہب والی دیکھے گا۔ وہ کہے کہ چلیں یہ میری طلاق تو صحیح ہوگی، اب یہ طلاق صحیح ہے تو یہ رجعی بنے گی، غیر رجعی بنے گی، اس کی شرائط کون سی ہیں، رجوع میں کیسے کر سکتا ہوں، یہ سارے احکام کہاں سے پوچھے گا، مذہب شیعہ کے مطابق۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے کیا کہا کہ اللہ تقدیر وجدانی، اس صورت میں کہ جب یہ جو طلاق رجعی ہے اس کے اندر پائی جائیں وہ شرائط کہ المعتبرۃ عندنا، جو ہم امامیہ کے نزدیک ہیں معتبر ہیں، تو اس صورت میں کیا ہے، جاز له الرجوع الیہ فی العدۃ، اس صورت میں اس کے لیے جائز ہوگا کہ وہ اس خاتون سے رجوع کرے عدت میں، ولا یجوز له ذلک بعدها، اور اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ رجوع کرے عدت کے بعد، الا بعقد جدید، مگر ایک نیا نکاح کر لے، ٹھیک ہے، نیا نکاح تو کیا ہو سکتا ہے۔ تو ابھی تک جو ہے وہ 3 طلاق والا کیا مسئلہ نہیں آیا، ایک طلاق اس نے دی، وہ ہم اس کے مذہب کے مطابق صحیح تھی، شیعہ ہو گیا، تو اب کیا اس کو فائدہ ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ وہی اگر طلاق رجعی ہوئی ہمارے مذہب کے مطابق رجوع کر سکے گا، وگرنہ جو ہے وہ عدت کے بعد کیا ہے، وہ دوبارہ سے نکاح کرے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک طلاق ہوئی ہے۔ ابھی جو ہے وہ 3 طلاق والا مسئلہ آ رہا ہے کہ اذا طلق غیر الامامی زوجتہ طلاق الثلاث، کہ اگر غیر امامی کیا کہتے ہیں، اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، کون سی طلاق، طلاق الثلاث، 3 طلاقیں دیتا ہے، بے احد الانواع الثلاثہ المتقدمہ، جو 3 طلاقوں کی جو ہے وہ انواع گزری تھیں، 3 انواع، ان میں سے کسی ایک کے ذریعے سے کیا 3 طلاقیں دیتا ہے۔ 3 انواع کون سی تھیں جی؟ ایک کو مرسل کہتے تھے، دوسری کو کیا کہتے تھے، طلاق ولا کہتے تھے، یہ کون سے مسئلے میں ہے، ہاں یہ 511 میں ہے، ٹھیک ہے جی۔ طلاق مرسل تھی ایک، اور طلاق ولا کی پھر 2 قسمیں تھیں۔ مرسل میں تو یہی تھا کہ یا طالق ہے کہ ثلاثاً کہنا ہے، اور ولا میں کیا تھا، اس کی پہلی قسم کیا تھی کہ صیغہ طلاق کو 3 مرتبہ کہا اور درمیان میں کیا رجوع نہیں کیا، اور دوسری کیا تھی کہ 3 دفعہ کہا اور اس میں کیا کیا جی، رجوع ہی کہا، یوں بن جائے گا۔ تو یہی 3 طریقے بنیں گے، یعنی طلاق کے مرسل ایک ہو جائے گی، اور طلاق کے ولا کے کیا ہے 2 طریقے کر لیں، یا طالقن یا طالقن، اور رجوع کے بغیر، اور دوسرا نہیں لکھا یہاں پہ، ہاں نحو اول کی 2 قسمیں کر دیں، ٹھیک ہے، یوں بنے گا کہ جو طلاق کے مرسل ہے آگے جا کے بیان کیا کہ اما فی النحو الاول فإن ارادہ، نحو اول میں کیا ہے انہوں نے 2 قسمیں کر دیں کہ اس کی مراد کیا ہے، کہ یا طالق تک اس کی مراد ختم ہو گئی ہے اور ثلاثاً اس نے الگ سے انشاء کیا ہے، یا اسی کے ساتھ کیا ہے انشاء ہے، تو یہ 3 ہو سکتے ہیں۔ تو بے احد الانواع ثلاثہ کیا مطلب ہوگا کہ مرسل کی 2 قسمیں جس میں 2 طرح کے قصد ہوتے ہیں،
اور ولا کی کیا ہے ایک قسم کہ جس میں ہی طالق کہتے ہیں اور رجوع درمیان میں نہیں ہوتا. مرسل میں کیا ہے ہی طالقن ثلاثن، اور ثلاثن کو اس نے آیا نیت اس کے ساتھ ملا کے کرنے والی کی ہے یا الگ کی ہے، یہ ہو جائے گا. بہرحال اس نے جو ہے وہ 3 طلاقیں دیں بعہد الانواع الثلاثہ المتقدمہ معتقداً، اور اس کا اعتقاد کیا تھا کہ تحقق البینونت الحاصلت بطلاق ثلاث بھی، وہ یہ یقین رکھے ہوئے تھا کہ تحقق البینونت یہ کیسے بینونت کیا ہے، یہ تحقق البینونتو، ٹھیک ہے، تحقق البینونتو الحاصلتو، وہ یہ یقین نہیں بلکہ تحقق ایسے پڑھ رہے ہیں، اسے مصدر پڑھیں گے نا، معتقداً تحقق البینونت الحاصلت بطلاق ثلاث بھی، معتقداً کا اس میں مفعول بن جائے گا تحقق، کہ وہ اس بات کا یقین رکھے ہوئے ہے کہ متحقق ہو جائے وہ جدائی کہ جو حاصل ہوتی ہے 3 طلاقوں سے بطلاق ثلاث بھی، کہ 3 طلاقیں جو اس نے دی ہیں ان کے ذریعے سے کیا ہو جائے جی، ہو جائے بہی کی ضمیر کدھر جائے گی، بہی بطلاق ثلاث بہی یعنی بعہد الانواع جو پیچھے تھا، معتقداً تحقق البینونت الحاصلت بطلاق ثلاث بہی بعہد الانواع ثلاثہ، ٹھیک ہے، وہ یہ یقین رکھے ہوتا. اے الموجبت، یعنی کیا مطلب کہ وہ طلاقیں، وہ 3 طلاقیں کہ جو سبب بنتی ہیں کہ للحرمت الموقتہ، کہ یہ شوہر کیا ہو جاتا ہے، حرام ہو جاتا ہے، پوری زندگی کے لیے حرام نہیں ہوتا، موقتاً حرام ہوتا ہے، حتی تنکح زوجا غیرہ، جب تک حلالہ نہ ہو جائے اس وقت یہ کیا ہوتا ہے، حرام رہتا ہے. تو اس کا کیا عقیدہ تھا کہ میں اسے 3 طلاقیں دے رہا ہوں اور 3 طلاقوں کے بعد یہ میرے اوپر کیا ہو جائے گی، حرام ہو جائے گی، پھر حلالے کی کیا ضرورت پڑے گی. وہ یہ یقین رکھ کے جو ہے وہ 3 طلاقیں کیا دے دیتا ہے اپنے مذہب کے مطابق، صحیح، ٹھیک ہے. ثم رجع الی مذہبنا، اب یہ بندہ کیا ہوتا ہے جی، شیعہ ہوتا ہے، کہتے بھی حلالہ کروانا پڑ رہا ہے، اب دوبارہ کیا ہوتا ہے، شیعہ ہوتا ہے. تو لم یلزمہ عند ذن، تو اس وقت اس کے اوپر لازم نہیں ہے، مگر کیا لازم ہے کہ الا ترتیب و آثار طلاق واحد صحیح علیہ، کہ یہ مرتب کرے طلاق واحد کے آثار، کہ طلاق ایک واقع ہوگی، وہ طلاق جو ایک صحیح ہوگی نا وہ کیا ہوگی، واقع ہوگی، اس کے آثار مرتب کرے گا علیہ، کس کے اوپر، اس کی طلاق کے ثلاث کے اوپر. ولا یلزمہ، اور اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ حکم و طلاق کے ثلاث سے، کہ وہ کیا ہے 3 طلاقوں والا حکم لگائے، کہ الواجد للشرائط عندنا، وہ 3 طلاقیں کہ جس کی شرائط ہمارے نزدیک کیا ہوتی ہیں، پوری ہوتی ہیں، لکہ لا یسعہ، تاکہ اس کے لیے پھر گنجائش نہ رہے کہ الرجوع الیہا الا بمحلل، کہ خاتون کی طرف رجوع کر سکے مگر کیا ہے کہ اسے حلالے کی ضرورت پڑے، یعنی یہ والی حلالے کی پھر اسے کیا ضرورت نہیں پڑے گی. تو ہاں وہ کہے گا کہ 3 طلاقیں جو میں نے دی ہیں میرے مذہب کے مطابق، میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ پکی طلاق ہو جائے گی، تو جب وہ ہمارے مذہب میں آئے گا تو ہم کہیں گے نہیں، 1 طلاق تو ہو گئی ہے، 3 طلاقیں کیا ہے نہیں ہوئی، ٹھیک ہے جی. تو لہٰذا 1 طلاق کے کیا آثار مرتب ہوں گے، اگر عدت گزر چکی ہے تو دوبارہ یہ نکاح کریں گے، حلالے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور اگر عدت کے اندر ہیں تو پھر کیا یہ رجوع کر لیں گے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس کی بنیاد پہ تاریخ میں بھی واقع ملتے ہیں اور موجودہ واقع موجود ہیں کہ بہت سارے لوگ کیا ہوئے ہیں جی، سنی سے شیعہ ہوئے ہیں، لیکن سنی سے شیعہ ہونا پھر صحیح معنوں میں ہوگا، فقط اس لیے نہیں کہ اوپر سے، صحیح معنوں میں یہاں برات کریں گے اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں سے اور اس طریقے سے آئیں گے. تو لہٰذا یہاں پہ کیا ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے. یعنی اگر ہم یہ سوال پوچھیں کہ بھئی اگر ایک سنی جو ہے وہ طلاق کے بعد شیعہ ہو جاتا ہے تو اس کو کیا فائدہ ملتا ہے، ہم کہیں گے یہاں پہ 3 طلاقوں میں کیا اسے ملے گا، فائدہ ملے گا کہ اسے جو ہے وہ حلالہ کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ ہمارے یہاں 3 طلاق کے آگے آئے گا مسئلہ کہ وہ تب 3 طلاقیں واقع ہوتی ہیں کہ جب درمیان میں کیا ہو، رجوع ہو. بغیر رجوع کے 3 طلاقیں نہیں ہوتی، وہ طلاق کی بدی کیا بن جاتی ہیں. اچھا، تو یہ قسم اول کی ساری بحث تھی، طلاق بدعی کی کیا بحث تھی. قسم ثانی کیا ہے کہ الطلاق سنی، کہ وہ طلاق جو سنت کے مطابق ہے، شرائط کے مطابق ہے. طلاق سنی بالمعنی عام، ایک عمومی معنی میں کیا ہے بولا جاتا ہے طلاق سنی، اس سے کیا مراد ہوتی ہے، وَهُوَ الطلاق الجامع للشرائط المتقدمہ، وہ طلاق ہے جس کے اندر تمام شرائط کیا ہیں پائی جاتی ہوں. طلاق بدعی کسے کہیں گے، جس کے اندر کوئی نہ کوئی شرط کیا ہے موجود نہ ہو، تمام شرائط نہ پائی جاتی ہوں یا ایک ادھی شرط نہ پائی جاتی ہو. طلاق سنی کسے کہیں گے کہ جس کے اندر تمام شرائط کیا ہوں موجود ہوں. کتنی شرائط، 11 کی 11.
وَهُوَ عَلَىٰ قِسْمَيْنِ، طلاق سنی یعنی صحیح ہوگی. پھر یہ جب صحیح ہوتی ہے تو اس کی آگے پھر دو قسمیں ہوتی ہیں، یا یہ طلاق بائن ہوتی ہے یا یہ طلاق رجعی ہوتی ہے. طلاق بائن کی کیا تعریف ہے؟ طلاق بائن کی آسان سی تعریف ہے کہ ما لیس للزوج الرجوع الی المطلقۃ بعدہ، کہ جس میں شوہر کے لیے یہ جائز نہیں ہوتا کہ الرجوع الی المطلقۃ بعدہ بعد الطلاق، کہ وہ طلاق دینے کے بعد بیوی کی طرف رجوع نہیں کر سکتا، رجوع کا دروازہ کیا ہو جاتا ہے؟ بند ہو جاتا ہے. سواء اکانت لہا عدت ام لا، چاہے اس کی بیوی کے لیے عدت ہو یا عدت نہ ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ طلاق بائن کہتے ہیں، جس میں کیا رجوع نہیں ہو سکتا. طلاق خلو بھی اس میں کے اندر شامل ہے، اور تیسری جو طلاق ہوتی ہے اس کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، آگے جا کے اس کی اقسام آئیں گی. اور رجی کسے کہیں گے؟ ما یکون آسانی ما یکون للزوج الرجوع الیہا فی العدت، کہ جس میں شوہر کے پاس یہ اختیار رہتا ہے کہ عدت کے اندر اندر وہ کیا کر سکتا ہے؟ رجوع کر سکتا ہے. سواء راجع الیہا ام لا، چاہے وہ رجوع کرے یا نہ کرے لیکن اس کے پاس کیا یہ اختیار رہتا ہے. وسواء اکانت العدت بالاقراء، چاہے عدت جو ہے وہ اقراء کے ذریعے سے ہو. عدت کی بحث ہے کہ اقراء یعنی طہر، پاکیزگیاں، کہتے ہیں یہ تین پوری پاکیزگیاں دیکھے، یعنی چوتھی دفعہ حیض آئے گا تو تین کیا مکمل ہو جائیں گے. یہ کس خاتون کے لیے اقراء کا حساب ہوتا ہے؟ جس کو حیض آتا ہو، یا جو ہے وہ مہینوں والا حساب ہو بالشہور، یہ کس خاتون کے لیے ہوتا ہے؟ جس کو حیض نہیں آ رہا. یا جو ہے وہ وضع حمل کے ساتھ ہو، یعنی جو خاتون حاملہ ہوگی اس کی عدت کیسی ہوتی ہے؟ جب بچہ پیدا ہوگا. تو عدت میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی عدت لمبی بھی ہو سکتی ہے، مہینوں والی ہے فرض کریں، یا بچہ جو ہے وہ 8-9 مہینے کا ہے تو 8-9 مہینے اس کو آپشن ملے گا کہ 8-9 مہینے اس کے رہتے ہیں، اس میں رجوع کر سکتے ہیں. اچھا جی، تو یہ کتنی قسمیں ہو گئی؟ یہ دو قسمیں ہوں گی، طلاق ودی اور طلاق سنی. وَهُنَاكَ قِسْمٌ ثَالِثٌ، ایک اور قسم بھی ہے یہاں پہ، یعنی کس کی قسمیں کر رہے ہیں جی؟ طلاق سنی کی. طلاق سنی کی دو قسمیں کی، بائن اور رجعی. تیسری قسم بھی ہے اس کی. تیسری قسم کس کی؟ بدی کی نہیں، طلاق سنی کی تیسری قسم، کہ جسے جو ہے وہ طلاق عدی کہتے ہیں. طلاق عدی بھی صحیح ہے. وَهُوَ مُرَكَّبٌ مِّنَ الْقِسْمَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ، یہ مرکب ہوتی ہے پہلی دو قسموں کے ساتھ. پہلی دو قسمیں کون سی؟ یعنی بائن اور رجعی کے ساتھ کیا مرکب ہوتی ہے؟ اس کی تفصیل کیا بعد میں آئے گی. اچھا جی. کما ان ہناک مصطلحین آخرین للطلاق سنی غیر ما تقدم، جیسا کہ یہاں پہ فقہ میں ایک اور دو اصطلاحیں بھی ہیں، اور وہ اصطلاحیں کیا ہیں؟ طلاق سنی کے لیے ہیں، لیکن طلاق سنی یہ والے نہیں ہیں کہ جس کا معنی ہم نے کیا کیا؟ جس کے اندر شرائط موجود ہوں. اس میں سے ایک طلاق سنی بولی جاتی ہے فی مقابل طلاق العدی، طلاق عدی کے مقابلے میں. طلاق عدی کی شرح بعد میں آئے گی. وَيُرَادُ بِهِ، اور اس سے مراد کیا ہوتی ہے کہ ان یطلق الزوجۃ، کہ ایک بندہ بیوی کو طلاق دے، ثم یراجع فی العدۃ من دون جماع، پھر عدت میں رجوع کرے، لیکن وہ رجوع کرنا جماع والا نہ ہو، بس وہ زبان سے کہہ دے ٹھیک ہے جی میں نے طلاق کو واپس لیا، ہم بستری نہ کرے. اسے کیا کہتے ہیں؟ طلاق سنی کہتے ہیں. یہ طلاق عدی کے مقابلے میں. طلاق عدی میں کیا ہوتا ہے؟ جماع ہوتا ہے. وثانی، دوسری کیا ہے کہ الطلاق سنی بالمعنی الاخص، طلاق سنی بالمعنی الاخص، خاص معنی میں بولا جاتا ہے. وہ یقصد بھی، اس سے کیا مراد ہوتی ہے کہ ان یطلق الزوجۃ، کہ وہ بیوی کو طلاق دے، ولا یراجعها، اس کے ساتھ رجوع نہ کرے، حتی تنقضی عدتها، اور اس کی عدت ختم ہو جائے، ثم یتزوجها من جدید، پھر دوبارہ اس کے ساتھ کیا کر لے؟ شادی بھی کر لے. تو اسے کیا کہتے ہیں؟ طلاق سنی بالمعنی الاخص. تو یہ ساری کی ساری کیا جائز قسمیں ہیں. اب آ جائیں طلاق بائن کی کتنی قسمیں ہیں جی؟ طلاق البائن علی اقسام. طلاق بائن کسے کہتے ہیں؟ جس میں رجوع کا آپشن نہیں ہوتا. سب سے پہلے کیا ہے کہ طلاق الصغیرہ التی لم تبلغ 9، اس صغیرہ کی طلاق کہ جو 9 سال تک نہ پہنچی ہو. وَإِن دَخَلَ بِهَا عَمْدًا أَوْ اشْتِبَاهًا، اگرچہ اس نے اس کے ساتھ جماع کیا ہو جان بوجھ کر یا بھول کر. جان بوجھ کے کرے تو حرام ہو جائے گا، اشتباہاً یعنی بھول کے کر لیا، ایج کا نہیں پتہ تھا تو پھر گناہ گار نہیں ہوگا. چاہے یعنی یہ مدخول بیاہ ہو یا مدخول بیاہ نہ ہو. طلاق کے صغیرہ میں کیا ہوتی ہے؟ رجوع کا آپشن نہیں ہوتا. اس کی وجہ کیا؟ عدت ہی نہیں ہوتی اس کی. ٹھیک ہے، عدت ہی نہیں ہوتی. عدت جب بنی ہے تو رجوع کیسے کرے گا؟ عدت ہی ختم ہوگی. جبکہ طلاق رجعی میں کیا ہوتا ہے؟ عدت کے اندر رجوع ہوتا ہے. طلاق الیائسۃ، یائسہ کی طلاق بھی کیا ہے؟ عدت نہیں ہوتی اس کی، یہاں پر بھی کیا ہے؟ رجوع نہیں ہوگا. اور الطلاق قبل الدخول، ٹھیک ہے، غیر مدخول بیاہ کی جو طلاق ہوتی ہے وہاں پر بھی عدت نہیں ہوتی نا. تو جب عدت نہیں ہے تو وہاں پہ رجوع ہی نہیں ہوگا. تو ان تینوں کا تو مسئلہ واضح ہے کہ جب عدت نہیں ہے تو رجوع ہی نہیں ہوگا. تو یہ تینوں کیا بنیں گے جی؟ وَهَذِهِ ثَلَاثٌ لَيْسَ لَهَا عِدَّةٌ، یہ جو تین طلاقیں ایسی ہیں کہ جس میں عدت تک بھی نہیں ہوتی، جیسا کہ یہ عدت کی بحث میں آئے گی. اچھا، چوتھی قسم کیا ہے کہ الطلاق الذی سبقہ طلاقان اذا وقع منہ رجوعان،
وہ طلاق کہ جس سے پہلے 2 طلاقیں ہوں، یعنی تیسری طلاق، لیکن اس میں شرط کیا رہتی ہے کہ اذا واقع منہ رجوعان، اس سے 2 رجوع بھی کیا ہو چکے ہوں. ہاں، طلاق دی، رجوع کیا، طلاق دی، رجوع کیا، پھر طلاق دی. رجوع چاہے زبانی رجوع ہو، ٹھیک ہے، میں نے کہا زوجتی طالق، پھر کہے اردو زبان جی ختم ہو گیا، ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، رجوع کر، پھر کہ زوجتی طالق، پھر کہ جی ختم، پھر کہ زوجتی طالق، تو یہ کہہ دیے میں نے. تو یعنی ایک مجلس میں ہمارے یہاں بھی 3 طلاقیں ہو سکتی ہیں، لیکن اس میں کیا ہونا چاہیے، رجوع کے درمیان میں لفظ بولے. اچھا، جب اس سے 2 رجوع ہوں یا جو رجوع کے حکم ہے، رجوع کے حکم میں کیا ہوتی ہے، وہ نکاح کر لینا، ٹھیک ہے، یعنی اس نے طلاق دی، عدت کے دوران رجوع نہیں کیا، عدت ختم ہو گئی، پھر اس نے کیا، اس سے نکاح کر لیا، پھر طلاق دی، پھر عدت ختم ہو گئی، نکاح کر لیا، پھر تیسری دفعہ طلاق دی. اب یہ جو تیسری طلاق آ رہی ہے، اس سے پہلے 2 رجوع نہیں ہیں، لیکن رجوع کے حکم میں چیز ہے. رجوع کے حکم میں کیا چیز ہے کہ پہلے 2 نکاح ہیں، کہ یہ 2 نکاح کیا پہلے کر چکا ہے، بلکہ ٹوٹل اگر شروع سے حساب کریں تو 3 نکاح ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. تو یعنی طلاق کے بعد کیا 2 نکاح ہوئے ہیں اس کے. اچھا جی، تو اذا واقع منہ رجوعان او ما بحکم فی البین، یعنی درمیان میں کیا ہے، اس سے 2 رجوع ہوئے ہوں یا درمیان میں اس سے کیا ہے جی 2 نکاح ہوئے ہوں جو رجوع کے حکم ہے. تو یہ وہ والی طلاق ہے کہ جس کے بعد کیا ہے، رجوع کا آپشن نہیں ہوتا، اور یہ طلاق کیا کہلاتی ہے، طلاق بائن کہلاتی ہے. دون ما، اس سے وہ مراد نہیں ہے کہ لو وقعت الثلاث متوالیتاً، کہ تینوں طلاقیں پے در پے ہو جائیں، درمیان میں کوئی رجوع ہی نہ ہو. کما تقدم، جیسے کہ پہلے گزر چکی ہے کہ وہ طلاق ہوتی کیا ہے، باطل ہے. ہاں، کچھ صورتوں میں کیا ہے، وہ طلاق صحیح ہوتی ہے، پہلی سے ایک صحیح ہوتی ہے، دوسری 2 کیا ہو جاتی ہیں، لغو ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ کیا مراد نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک ہی شمار ہوتی ہے بعض صورتوں میں. اچھا، تو ہم کیا کہیں گے کہ پہلی 2 طلاقیں جو ہوئی ہیں وہ طلاق رجعی میں جائیں گی، اور تیسری طلاق کس میں جائے گی، طلاق بائن میں جائے گی. 5ویں کیا ہے کہ طلاق الخلع والمبارات، طلاق خلع اور مبارات کی بحث بعد میں آئے گی. خلع میں کیا ہوتی ہے کہ بیوی نفرت کرتی ہے فقط، مبارات میں ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے کیا کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، اور دونوں کے صیغے الگ ہیں. ان کا صیغہ یہ نہیں ہے یا طالق زوجتی طالق، ان کا الگ صیغہ ہے. وہاں پہ خلعت کا لفظ بولا جاتا ہے، مبارات کا کیا لفظ ہوتا ہے، بارات، اس طریقے سے وہ آئیں گے انشاءاللہ. عام طور پہ یہ طلاقیں نہیں پڑھی جاتی. طلاق خلع اور مبارات میں کیا ہوتا ہے کہ ما عدم رجوع زوجت فی ما بادلت، جب تک بیوی جو ہے وہ واپس نہ لے، رجوع نہ کر لے اس چیز کو جو اس نے کیا ہے بخشی ہے. یعنی بیوی اپنا مہر معاف کرتی ہے، پیسہ دیتی ہے، تو شوہر اس کے بدلے میں نکاح دیتا ہے. تو جب تک جو ہے وہ بیوی کہے کہ بھئی یہ جو میں نے تم سے کیا نا، جو تمہیں پیسہ لیا ہے، یہ مجھے کیا واپس دے دو، ٹھیک ہے، واپس دے دو. تو جب پیسہ وہ واپس لے گی تو پھر رجوع کا کیا آ جائے گا، آپشن آ جائے گا. وَإِلَّا کیا مطلب کہ اگر بیوی کیا رجوع کرتی ہے فی مبادلت، جو اس نے عطا کیا تھا، جو اس نے دیا تھا، اس کو واپس لیتی ہے، تو کانت لہ الرجعۃ، تو پھر شوہر کے لیے کیا ہو جائے گی، رجوع کا آپشن کیا ہے، ثابت ہو جائے گا. کما سیاتی، جیسے کہ اس کی تفصیل کیا ہے بعد میں آئے گی. تو طلاق خلع اور طلاق مبارات کا پھر ایشو کیا ہوتا ہے کہ خاتون کیوں طلاق خلع لے رہی ہوتی ہے، نفرت کی بنیاد پہ. عام طلاق رجعی بھی لے سکتی ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، مرضی ہوتی ہے. لیکن طلاق خلع وہ اس وجہ سے لے رہی ہوتی ہے تاکہ شوہر اس کا رجوع نہ کر سکے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تو پھنس جائے گی، وہ ایک طلاق دے گا 3 مہینے کے اندر، پھر کیا مہینے بعد وہ رجوع کر لے گا. تو یہ چاہتی ہے میں لوں ہی طلاق خلع، تاکہ جو ہے وہ جس سے نفرت کرتی ہوں اس کا رجوع کا دروازہ بھی کیا ہو جائے، بند ہو جائے. تو اس وجہ سے وہ کیا ہے، وہ طلاق بائن کی طرف آتی ہے. 6ٹھی اور آخری قسم کیا طلاق بائن کی، وہ کیا طلاق الحاکم شرعی، کہ حاکم شرعی جو ہے وہ طلاق دے کس کو، زوجہ اس کو طلاق دے کہ زوجۃ الممتنع عن الطلاق، اس بندے کی زوجہ کو طلاق دے کہ جو بندہ کیا ممتنع ہے، ممتنع انکاری ہے. انکاری کس بات سے، عن الطلاق، طلاق دینے سے بھی انکاری ہے، اور کس سے انکاری ہے، وان ادا حقوق الزوجیہ، اور اس کے جو ازدواجی حقوق ہیں وہ بھی دینے کو تیار نہیں ہے. نہ نان و نفقہ دینے کو تیار ہے، نہ ساتھ رکھنے کو تیار ہے، اور نہ ہی طلاق دینے کو تیار ہے، بس ایسے ہی تنگ کر رہے. ٹھیک ہے. فی الموارد المتقدمہ فی المسألۃ 356 وما بعدہ، وہ تمام موارد کے جو پہلے کیا مسئلے میں گزر چکے ہیں. تو وہاں پہ کیا حاکم شرعی کیا جاری کرتا ہے، طلاق جاری کرتا ہے. تو وہ طلاق کیا ہوتی ہے، طلاق بائن ہوتی ہے، اس میں شوہر کیا رجوع نہیں کر سکتا. وکذالک، اسی طریقے سے طلاق الزوج نفس ہی، شوہر خود کیا طلاق دیتا ہے بامر الحاکم شرعی، جب حاکم شرعی کیا اسے حکم دیتا ہے. فی الموارد المتقدم، گزشتہ موارد میں، یعنی اسی موارد میں کہ جب وہ اس کے حقوق ادا نہ کر رہا ہو، طلاق بھی نہ دے رہا ہو. فی المسألۃ 356، وہاں پر بھی ایسے ہے کہ حاکم شرعی اسے حکم دے گا کہ تم طلاق دو، تو اس صورت میں وہ جب طلاق دے گا تو وہ رجوع کا آپشن نہیں ہوگا.
حاذہ اقسام طلاق البائن، یہ کتنی بنتی ہیں؟ 6 قسمیں طلاق بائن کی بنتی ہیں۔ وہ اما غیرہا، اس کے علاوہ جو بنے گی قسمیں وہ کیا ہو جائے گی؟ فہو طلاق رجعی، وہ طلاق رجعی بنے گی کہ یہ حق للمطلق، کہ اس میں طلاق دینے والے کو یہ حق ہوتا ہے کہ ان یراجع المطلقۃ، کہ وہ مطلقہ سے رجوع کرے، ما دامت فی العدت، جب تک وہ عدت میں موجود ہے تو یہ کیا رجوع کر سکتا ہے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔